نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قبل صد طرح موضوع سامعین آئی دے درس تصوف دے اندر اللہ دی بارگاہ تک رسائی دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ نجم دی 42ویں آیت پاک سنی رب نے فرمایا جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اور یہ کہ ساریاں نوں دی انتہا انہاں دا رب ہے۔ کہ سارے نے اپنے رب تک ہی پہنچنا۔ اس آیت پاک جو اللہ رب العزت نے دسیا کہ انساناں دی انتہا اچ کوئی شک نہیں ہے کہ سب دی انتہا جڑی ہے وہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے، پوشیدہ آدمی کا مقام۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا دور، نور دل کا نور نہیں، تو اے سیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے اندر تلاش کر، خود سنے رب نے بھی دسیا قرآن پاک کہ میں تھوڑی شارگ تو نیڑے ہوں، میں تھوڑے نفساں چ تسی کیوں میرا دیدار نہیں کرتے۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کتے لویندا ہو۔ تو قرآن پاک تو قرآن و سنت چیز ثابت ہے کہ انسان اللہ رب العزت اپنے عرفان واسطے یعنی اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا۔ انسان قرآن و سنت ظاہری علم نہ علمی استدلالی عرفان حاصل کردا ہے تے دل دیاں اکھاں نال دل دے آئینے چ دل دیاں اکھاں نال دید مولا حاصل کر کے پھر عرفان حقیقی حاصل کردا ہے، اور یہی انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ اس واسطے انسان نو اللہ نے پیدا کیتا۔ خود سونے رب نے قرآن دسیا کہ میں جنہ انسانوں نو پیدا ہی اسے واسطے کیتا کہ میرا دیدار حاصل کرنا، اور وہ واسطے سونے رب نے قرآن و سنت دے اندر طریقہ دس تا سارے اللہ والے دس دے گئے نے کہ انسان نو چاہیے پھر وہ پیشوا دی بارگاہ چ حاضر ہو کے انہوں کو نوری کنیکشن حاصل کرے، ذکر دی نعمت حاصل کرے، پھر انہوں کی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ روح جسم چو نکل کے باطن سیر و پرواز کردیا ہویا باطنی نظارے بھی دیکھے، عالم مسال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دی سیرا کردی ہوئی روح جڑی ہے حقیقت صلوات تک پہنچے، اس ہو کے سیر نظری ہے، اور باطن دے اندر نیک ارواح جنات ملائکہ نال ملاقاتاں کرے تاکہ عشق مولا دی نعمت ترقی کرے، اللہ رب العزت دی دید دی تڑپ ترقی کرے، پھر باطن دے اندر اولیاء کرام دی باطنی محفلہ شریک ہوئے، اور پھر انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلہ چ حاضری شرف حاصل کرے، انہوں دی مجلس اندر حاضری دا شرف حاصل کرے۔ روح پھر پیشوا دی مدد نال کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضری شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال اللہ دی بارگاہ جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ یہی اللہ رب العزت دا طریقہ اور پروگرام ہے، کیونکہ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے یہ سب اللہ رب العزت دے اسماء و صفات انوار نور حقیقت محمدیہ دے عکس دا رقص عکسیز ہو رہا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دی ہر لہر حاضر و ناظر ہے، اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرما، تخت ختم نبوت تے بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے بحکم الہی،
پوری کائنات حکمرانی فرما رہے تمام اللہ والے اولیاء اللہ، عشاق، رجال الغیب، فتاد، نجیب، نقیب، ابدال، اقتاب اور غوث آپ دے انڈر اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دی رحمت اللہ العالمین دا نور حاصل کر کے اپنے اپنے علاقے دیا فضاواں نوں سکین کرتے رہتے ہیں، آفات و بلیات نوں بھجاؤندے رہتے ہیں، نقصان دہ جراثیمہ، بیکٹیریا، وائرساں نوں فنا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی اللہ والے جنہیں صدقے اللہ رب العزت بارشاں برساؤندے رہے، رزق اتاردے رہے، بیماروں نوں شفا دندے رہے۔ اور یہی اللہ والے اللہ دے پیارے نبی دے سچے نائب ہے جنہیں لا الہ دی نفی حاصل کر لی، علت دا اثبات حاصل کر لیا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، معیت اور حضور چ گزار دے، سر تو پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاندے رہے، اور مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے، اللہ سونا دے اگے حاضر رہندے رہے، اپنے اور دوجے دے معاملات نوں اللہ سونا دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کر کے مردہ بن کے اللہ دے اگے حاضر رہندے رہے، اور قلباً ذات مولا ڈوبے رہندے رہے، نماز عشق نیتی ہوندی ہے نا، تاکہ دید مولا دا کمال حاصل کر سکن۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا کیتا، تے اللہ دی بارگاہ تائی رسائی ہی انسان دی فطرت ہے۔ اور اسی مقصد واسطے اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا کیتا، لیکن جب تک انسان قرآن و سنت دی روح نہیں سمجھدا، اور اسی واسطے جنہیں شیطانی قوتاں نے وہ دید مولا دے پروگرام جڑا سنے رب نے قرآن پاک دسیا، ساڑھے پیارے نبی دسیا، اس گلاں نوں چھپاؤندے رہے، لیکن سچے اللہ والے حضرت مولا جلال دی رومی رحمت اللہ علیہ، حضور سلطان بہر رحمت اللہ علیہ، قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال ورگے، حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادری جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ ورگے جید اللہ والے اللہ دے اس پیغام نوں عام کر دے، تاکہ انسان اپنا مقصد حیات حاصل کرے، اسے دل دے آئینے دل دی آنکھاں دید مولا حاصل کرے، تاکہ آخر کھلیاں آنکھاں دید مولا کر سکے۔ کھلیاں آنکھاں دیدار اس دنیا چ صرف اور صرف اللہ دے پیارے نبی نے ہوندا۔ اس واسطے سونے رب نے قرآن چ فرمایا جڑے دنیا چ انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، جے اتھے دید مولا دی نعمت دل دی آنکھاں نال حاصل نہ ہوئی تے آخرت کھلیاں آنکھاں دید مولا دی نعمت نہیں ملنی۔ اور یہ نعمت انہوں نہیں ملدی جنہاں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں چوں بلا کے آ سکا۔ اور 70,000 واری اللہ رب العزت نے انہوں نے علی فرمائی سے اپنا دیدار کرایا سی انہوں نے، کہ حل من مزید دے نعرے عشاق مار دے سکے۔ یہی روح ایمان حاصل ہوئے گی تو اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوئے گی، جیسا خود سنے رب نے قرآن چ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اور نے رب سنے نا جنون نے عشق کر دے رہے، عشق کمال نو پہنچے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تباہ کرنا، جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتحبونی یحببکم اللہ۔ تو جویں انسان اللہ رب العزت دی نہ سچی محبت کردا ہے، نبی پاک دی اتباع کردا ہے، تے اور پھر ہی پیرو پیشوا دی مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کردا ہے۔ تے جویں انسان اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ تے عمل کردا ہے، تے پھر ہی نعمت حاصل ہوندیاں رہے، کیونکہ اس راہ دے وچ رکاوٹاں سب تو بڑیاں جڑیاں انسانی نفس مارا جڑا بہت بڑا شیطان ہے انسان دے اندر، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا خلقی اسباب و ارباب ہے، ماسو اللہ، یہ سارے اسراج حجاب ہے۔ تو جب تک انسان انہاں حجاباں چوں نہیں نکلدا ہے گا، نفس مارا نوں مطمئنہ نہیں بناوندا ہے گا، نفس دا تزکیہ نہیں کردا جویں سنے رب نے قرآن چ دسیا، تو کدے بھی قلب دا تصفیہ حاصل نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ تو پھر دل پاک تا ہی ہوئے گا اگر نفس دا تزکیہ ہوئے گا، فنائے نفس دا کمال حاصل ہوئے گا، فنائے نفس دا کمال حاصل ہوئے گا تو فنائے قلب دی نعمت حاصل ہوئے گی، فنائے قلب دی نعمت حاصل ہوئے گی تو پھر تجلی روح یعنی روح قوت پرواز پیدا ہو، اور روح اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گی۔ تائیں قلندر لاہور اقبال نے فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام،
حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھ رہا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ تو اے سیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں۔ تے جدوں انسان ماسو اللہ رکھتے پروگراموں چوں نکلدا پھر یہ گل سمجھ آتی ہے۔ اس واسطے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سکا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ غالب ہے فرنگیوں کا فسوں، کہ تو فرنگیاں دے، انگریزاں دے، اسلام دشمناں دے، انسانیت دشمناں دے، کافراں دے پروگراماں دے پیچھے لگیا ہویا۔ اسے بات تینوں قرآن و سنت دی روح سمجھ نہیں آتی جب تک تو سارے شیطان دے، افلاطونیاں دے، دجالیاں دے، گمراہ 72 96 فرقیاں ٹولیاں دے، 2 نمبر غیر شلا افلاطونی دجالی بابیاں دے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانیت سکرراں دے، اسلام و انسانیت دشمناں دے بنائے ہوئے دستوراں دے، منشوراں دے، نظاماں دے وچوں نکل کے کلی قلباً ہمیشہ لئی کہ کوشش بھی کرنے دا خیال نہ ہوئے تو قرآن و سنت دے مضبوطی نہ نہیں پڑتا، کیونکہ یہ دستور حیات، نظام حیات اللہ رب العزت دا مقرر کردا ہے۔ یہی سچا نصاب ہے، یہ ذریعے انسان دنیا قبر اور آخری ہر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، واحد یہ ذریعہ۔ اس تو علاوہ سارے پروگرام جڑے وہ انسانیت کچھ ہے، غیر منصفانہ نے، غیر فطری نے، لیکن قرآن و سنت دا پروگرام اور نظام حیات فطری ہے، انسانیت ساز ہے، اور عمل قرآن و سنت ہی انسان نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچاؤندا ہے۔ تے انسان نو چاہیے کہ اللہ رب العزت دے دسے پروگرام دے اتنے ہی عمل کرے، لیکن یہ نعمت تاں ہی ہونی ہے، حاصل ہوئے گی کہ انسان اندر نو پاک کرے گا تے کامل مرشد دے زیر نگرانی راہ مولا مسافر بنے گا تو پھر یہ نعمت حاصل ہونی ہے۔ حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ بلے نو لوگ متی دیندے تو جا بو وچ مسیتی تے وچ مسیتاں کی کچھ ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی، باہروں پاک کیتے کی ہونا جے اندروں نہ گئی پلیتی، تے بن مرشد کامل بلیا تیری ایویں گئی عبادت کیتی۔ بغیر مرشد کامل دے انسان کدے بھی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، تے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو اپنی بارگاہ تک رسائی دے، اپنے دائمی دید دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرما تاکہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال سانو حاصل ہو سکے، ایمان حقیقی عرفان حقیقی دا کمال حاصل ہو سکے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔